غار میں اندھیرا چھا گیا۔ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے رہا تھا، صرف کالی کی آنکھوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی، جس کی لو میں سونالی بولان کا گوشت کھا رہی تھی، اور کچھ ہی دیر میں وہاں پر ایک ڈھانچے میں اضافہ ہو چکا تھا۔ ایک نہایت ہی مکروہ آواز سنائی دی، ہم نے تیری بلی قبول کر لی ہے، اے داسی بول کیا چاہتی ہے تو؟ گرو جی، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وقار کس سلسلے میں چلا کرنے والا ہے، یہ ہم نہیں بتا سکتے، اور سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ اور سونالی اپنی پہلی ناکامی پر غصے میں چیزیں توڑنے لگی۔ رات نے اپنی کالی چادر ہر طرف پھیلا دی تھی، ہر طرف خوفناک سناٹا طاری تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، لوگ اپنے گھروں میں لحافوں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ ایسے ماحول میں الو کی منحوس آواز خاموشی کو اس گہرے سمندر میں کنکر ڈال دیتی تھی۔ ایسے پراسرار ماحول میں وقار اپنے گھر سے باہر نکلا۔ اس نے سردی سے بچنے کا مکمل انتظام کیا ہوا تھا، مگر یہ سچ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے آگے ہماری تمام تدابیر ناکام ہو جاتی ہیں۔ وہ قبرستان کے گیٹ تک آ گیا۔ گورکھن گہری نیند میں تھا۔ اس نے ایک قدم بڑھایا تھا کہ اچانک ایک الو کرپے آواز میں چیختا تو بے ساختہ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اگرچہ وہ ایک بہادر انسان تھا، لیکن یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جس میں بڑوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ اب وہ قبرستان میں داخل ہو چکا تھا کہ اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بادل گرجنے لگے اور دور دور سے کتے بھونکنے لگے، جسے انہوں نے جنات کو دیکھ لیا ہو۔ طلبہ اپنی منحوس آواز میں چیخنے لگے، اور پھر سے وقار کا پورا وجود بھیگ چکا تھا، ہر طرف کیچڑ بن چکا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تو اسے دو کتے اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ مکمل طور پر لرزا اٹھائی، درخت بھی قریب نہ تھا، اور پھر اوپر سے ہر طرف کیچڑ بن چکا تھا۔ کتے اس کے قریب آنے ہی والے تھے۔ دونوں کتے ہی خوخار لگتے تھے۔ اسے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ ہر کسی کو ایک روز مرنا ہی ہے، اور اسے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن اتنی دور دردناک موت جس میں اتنی اذیت پوشیدہ ہے، اس کو گمان نہیں تھا۔ جب انسان مکمل طور پر بے اختیار ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہو جاتا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، تبھی اس کو اپنا خدا یاد آتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اسے خدا یاد آ گیا۔ اس نے آیت الکرسی پڑھی۔ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر کتوں کی طرف پھونک مار دی تو دونوں کتے غائب ہو گئے۔ بارش اب برف باری میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ گرتا پڑتا تڑپتا ہوا جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس کو کچھ تھکن محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ ماما، ناشتے کی ٹیبل پر اس نے مسز عظمت کو پکارا۔ بولو وقار، میں سن رہی ہوں۔ مسز عظمت بولی، ماما کل رات کو بہت برف باری ہوئی تھی کیا؟ آپ نے دیکھا تھا؟ وقار بولا، بیٹا تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، کل پوری رات جاگتی رہی، برف تو کیا بارش کی ایک بوند بھی نہ برسی تھی۔ کیا اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ رات کا واقعہ یاد آیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے اپنی بہادری پر رشک ہونے لگا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دماغ اور دل کے درمیان ایک جنگ جاری تھی۔ اس کے ساتھ شب میں جو حیرت انگیز، خوفناک اور دہشت گرد انگیز واقعات بیتے تھے، کیا وہ خواب تھے؟ لیکن نہیں، اس نے رات کو خود سب محسوس کیا تھا۔ سب سے اہم بات، اس نے روم میں شب میں بھیگے ہوئے لباس بھی موجود تھا، لیکن اس کی ماما کہہ رہی تھیں کہ رات کو بارش بھی نہیں ہوئی۔ بیٹا کن خیالات میں گم ہو تم؟ مسز عظمت نے اسے خیالات کی دنیا میں گم دیکھا تو چپ نہ رہ سکی۔ کہیں نہیں ہم۔ وہ چونک گیا۔ ناشتہ کرو نا بیٹا، تم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا۔ مسز عظمت بولی، ماما مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ بے دلی سے بولا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ تم کس سلسلے میں چلہ کرنا چاہتے تھے؟ نایاب نے اس سے ملتے ہی پہلا سوال کیا۔ وہ دراصل میں ایک
پری کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا۔ وقار نے بہانہ کڑا۔ اوکے، نایاب نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ بھی تھی وقار کی اس حقیقت سے واقف ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ وقار بولا۔ کچھ نہیں، نایاب بولی۔ جب سے ہم ملے ہیں نایاب، تم نے اپنا ماضی نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا کہ تم پہلے کیا کرتی تھی۔ کچھ نہیں، نایاب غیر دماغی سے بولی۔ تم کوئی چڑیل یا جادوگرنی تو نہیں؟ وقار نے مذاق کیا اور نایاب کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ تمہارا چہرہ تو ایسا مان پڑ گیا جیسے تم سچ میں جادوگرنی ہو۔ وقار بتسل مذاق میں بولا تو دونوں ہنسنے لگے۔ ایک بات بتاؤں؟ وقار بولا۔ فرمائیے، نایاب بہت اداسی سے بولی۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے گال پر یہ دل مجھے کس کی یاد دلاتا ہے؟ کس کی؟ نایاب نے پوچھا۔